بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی خوفناک، خطرناک ہے۔ کس کے لیے؟ آنے والی نسل کے لیے، اس موجودہ معاشرے کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہماری بہن اور بیٹیوں کے لیے۔ اگر میرے ان الفاظ پہ توجہ نہ دی گئی تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آنے والی نسل کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا گلوبل ورلڈ کے نام کے اوپر کھل چکی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم اپنے بچوں کو دکھانا نہیں چاہتے، خود اہل ایما ہو کے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ جیسے ہی آپ موبائل پکڑتے تو آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی خواتین گھروں کے اندر اپنے بچوں اور اپنے کچن کو نہیں دیکھتی، وہ اسی پہ لگی ہوئی ہیں، وہی جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اگر وہ کچن میں ہے تو کچن میں بھی انہوں نے اپنا موبائل آن کر کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنی تباہی ہے! ایک طرف گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں وہ گند اور ابلاغیات، جو گندی ابلاغیات، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات اس حد تک نہیں ہے۔ میں پچھلے 24 گھنٹے میں میری اطلاعات کے مطابق ABC، سوشل میڈیا کی ABC کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہ کون سے ہاتھ تھے، کنہوں نے بند کیا، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن جنہوں نے بھی یہ کارنامہ کیا وہ اچھا کیا تھا۔ دیکھیں، ایسے بیہودہ قسم کی فلمیں، بیہودہ کلپس، غیر شرعی مواد جتنا اس ٹائم سوشل میڈیا میں چل رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے کیا ہے؟ یہ قیامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں قیامت کبریٰ نہیں، یہ تو صغریٰ بن چکی ہے، جس نے آنے والی نسلوں کو، ایک کلاس 1 کے بچے کو کلاس 10 میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اتنی معلومات ہے، اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، اگر یہ بات اس حد تک بھی رہتی تو کچھ تھوڑی بہت قابل برداشت تھی، لیکن یہ سوشل میڈیا ہماری بہن بیٹیوں، ماؤں بہنوں اور ہمارے گھر کے اندرونی معاملات تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں، ہم کہا کرتے تھے کہ یار کوئی بھی گھر ہو، اس کی دیوار پہ جھانکنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ بھی ہے۔ لیکن یہاں تو دیوار کا معاملہ ہی ٹوٹ گیا ہے، دیواریں ختم ہو چکی ہیں، بے پردگی ہو گئی ہے۔ ہمارے سیاستدان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں، واللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، جو بھی سیاسی خواتین ہیں، ان کی جو میڈیا، سوشل میڈیا میں جو فلمیں بنا کے چلائی جا رہی ہیں، کیا یہ جہنم کا منظر نہیں ہے؟ یہ قیامت بپا نہیں ہو سکی؟ دوسری طرف یہ ہے کہ ہر چیز مادر پدر آزاد ہو چکی ہے۔ آپ کے سیاستدانوں کے خلاف، علماء کرام کے خلاف ایسی ایسی گندی میڈیا میں فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ جو خدا را، جس پہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا اس وقت دوسرے ملکوں میں تو اصلاح کے احوال سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ لوگ اس سے کمائی کر رہے ہیں، اس کو اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ وہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ سوشل میڈیا میں آ چکی ہے، وہاں کے ادارے سوشل میڈیا میں آ چکے ہیں، وہ تعلیم و ترقی صنعت کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اس معاملے کو کمرشل لے گئے ہیں، بینکنگ سسٹم میں لے گئے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کی جاہل قوم، واللہ بھئی ان کا تو قبلہ ہی نظر نہیں آ رہا کوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کرام
باقاعدہ ایک مشہور عالم دین کو میں نے کل دیکھا کہ وہ ایک مجرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجرے کے اندر باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر یہ جو میرا پروگرام ہے اس میں اس کو کلپس کو میں چلا سکوں کہ ہم تو واقعی گناہ گار تو کچھ اور بات ہے. وہ گناہ گاروں کو تو اللہ نے بخشنا ہے، میرے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن کیا ایسے لوگ بھی بخشے جائیں گے جو نفسیاتی طور پر قابل گرفت ہے، جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، سوشل میڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا. 3.5 4 5 سال سے اس کا طبل بجا دیا، لیکن کیا ہماری سیاستدانوں کو کوئی غیرت ہے یا شرم ہے کہ نہ جانے اس نے جا کے ان کے ساتھ بغل گیر کیوں ہوا ہے؟ یا تو تمہارے ایمان نہیں ہے، دین کے جعلی ٹکڑے لے کے پھر رہے ہو. مولانا صاحب ایسے نہیں ہوتا، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کے گناہوں میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا. اسی طرح پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس میں ایک میجر راجہ عادل صاحب بھی ہیں جنہوں نے تباہی مچا رکھی ہے سوشل میڈیا کے اندر. اور آج پی ٹی آئی کی قیادت نے ان 2 افراد جو پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے تھے آج اعلان کیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دیکھو یار، پورے معاشرے کو تباہ کر کے آج کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی بھی بے وفائی اچھی نہیں. وہ آپ کے ہیں، آپ کے ہی رہیں گے. آپ ایسا نہ کریں. ہاں، اگر اس میں دوسری سیاسی پارٹیوں کے گروہ بھی اگر غلط کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اس معاشرے کو قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. دیکھیں میری ایک چھوٹی سی